ایک بہت چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بہت ساری ذمہ داریاں اس حدیث کے سننے کے بعد عائد ہو جاتی ہیں۔ ہم لوگ مسلسل 3 ہفتے سے سنڈے کے روز تعلیمی بیداری کے متعلق باتیں سن رہے ہیں، کچھ اس کا حصہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ راوی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص بھی کسی مسجد کی طرف جاتا ہے، من غدا الی المسجد، مسجد اللہ کے گھر پہنچا، کس ارادے سے؟ لا یرید الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، اس کا ارادہ صرف یہ ہے کہ وہ خیر کی، قرآن کی، حدیث کی باتیں سنے، علم حاصل کرے، یا وہ لوگوں کو علم دینے کے لیے جا رہا ہے، یا تو وہ کتاب و سنت کی باتیں سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، یا وہ علم دینے کے لیے جا رہا ہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ کان لہ کاجر حاج تاما حجتہ، جس کا حج قبول ہو جائے اس حاجی کے برابر اجر و ثواب پاتا ہے وہ۔ یہ ہے عام مساجد کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی کے تعلق سے خاص اور اسپیشل آپ نے فضیلت بتائی کہ من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ فہو بمنزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو میری اس مسجد کی طرف آئے، میری مسجد یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کسے مراد؟ مسجد نبوی، اور پھر اس کے بعد اس کا یہ ارادہ ہے کہ وہ خیر کی تعلیم حاصل کرے یا لوگوں کو علم دے، فَهُوَ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہد شخص کی مانند اس کا اجر و ثواب ہے جو مسجد نبوی کا رخ کرے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ ہم جب بھی حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جائیں، ضرور مسجد نبوی کے اندر چاہے قرآن پاک کا، فقہ کا، حدیث کا، اصول حدیث کا، اصول فقہ کا، تفسیر کا اور حفظ قرآن کا، یا کوئی سا بھی اردو کا درس ضرور اٹینڈ کریں اور ہم اس میں شرکت کریں تاکہ اتنے بڑے اجر و ثواب سے مالا مال ہو جائیں۔ اور جو علم والے ہوں وہ وہاں پر بیٹھ کر، اگرچہ ان کا ایک سسٹم ہے لیکن آدمی 2-4 لوگ اپنا تنہائی میں بیٹھ کر کے کچھ کسی کو پڑھا سکتا ہے، کچھ کسی کو دین کی تعلیم دے سکتا ہے۔ مثلا ہم میں سے 8-10 لوگ ایک ساتھ حج یا عمرے کے لیے گئے، اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم پہنچے اور ہم 8-10 لوگ اکٹھا ہو کر کے مستقل مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر کے دین کی تعلیم دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ وہ جو وہاں کلاسز لگ رہی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اسی میں جائیں بیٹھیں۔ اردو زبان کے بھی اوقات ہوتے ہیں، مختلف زبانوں میں ہوتا ہے۔ تو یہاں ایک بات اور بڑی اہم معلوم ہوتی ہے، کیا معلوم ہوئی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کے تعلق سے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ مسجد کے اندر قرآن اور حدیث کی اور دینی تعلیم کا بندوبست ہونا چاہیے۔ یہ ذمہ داران مساجد جن کو مسجدوں کی ذمہ داری دی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا یہ ایک فضل اور انعام ملا ہوا ہے، خوش نصیبی ہے۔ تو مساجد کی صفائی ستھرائی، مرد اور عورت کے لیے الگ الگ انداز سے ان کے لیے انتظامات، ساری چیزوں کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر دین کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ یہ ذمہ داری ہے، جیسا کہ سعودی عرب کے اندر تمام مساجد میں ہے، اور آپ جب مسجد نبوی اور مسجد حرام میں جائیں گے تو یہ پیلرز ہوتے ہیں نا، اسی سے جڑ کر کے کلاسز ہوتے ہیں اور پوری تعلیم ہوتی ہے دین کی، اور لوگ علم حاصل کرتے ہیں وہاں پہ، پورے کلاسز ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ ہے، ایگزام ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، پورا ایک مکمل نظام ہے۔ وہ ایسے ہی نہیں ہے، ایک یونیورسٹی کی مانند ہے۔ ہماری آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہم مسجدوں کے اندر اس کی دین کی تعلیم کا بندوبست کریں۔ اب اس میں ہم 2 پارٹ کر سکتے ہیں، حدیث تو عام ہے نا کہ من غدا الی المسجد، جو شخص بھی مسجد کی طرف گیا، اب اس کے بعد وہاں پر وہ پہنچتا ہے، چاہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرے یا دین کا علم پہنچائے، تو اس کے لیے
عام مساجد کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ کیا ہے؟ حج کا اجر و ثواب ہے. کان لہو کاجر حاج تامن حجتہ، جس کا حج قبول ہو جاتا ہے اس حاجی کی مانند اس کے لیے اجر و ثواب ہے. اور مسجد نبوی کے لیے خاص کیا اجر و ثواب ہے؟ ابھی ہم نے سنا ہے نا جی، مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ اجر و ثواب وہاں پہ ہے. تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے مسجدوں میں دینی تعلیم کو فروغ دیں، آگے بڑھائیں. پہلے یہ سلسلہ بہت زیادہ تھا، اب یہ سلسلہ آہستہ آہستہ بہت کم ہو گیا. کس لیے ایسا ہو گیا؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تلخ حقیقت ہے، اسے اگرچہ ہمارا ذہن کبھی کبھی قبول نہ کرے لیکن یہ حقائق ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مسجدوں سے ہمارا گھر اتنی دور ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچے کو مسجد تک لے آئیں یہ ہمارے لیے بڑا بوجھ، اور بچہ اکیلا آئے اور جائے یہ بہت مشکل کام ہو گیا ہے. لہٰذا مسجد کے بجائے گھر پہ ہی تعلیم حاصل کر لیں. عالم صاحب آئیں گے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ پڑھا دیں گے، ہو جائے گا. نمبر 2، ایسا معقول بندوبست نہیں تھا مسجدوں کی تعلیم کا کہ جو ایک اچھے انداز سے اطمینان بخش معاملہ رہے کہ لوگ اپنے بچوں کو داخل کر دیں. اساتذہ مار رہے ہیں تو خوب مار رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے پڑھائی لکھائی کیسی ہو رہی ہے کیسی نہیں ہو رہی ہے. تو لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو کھینچ لیا. ذمہ داران مساجد نے اس چیز کی طرف توجہ نہیں دی. نمبر 3 یہ رہا کہ جو ائمہ اکرام ہوتے تھے عام طور سے انہی کی ذمہ داری میں مسجدوں کی تعلیم دے دی جاتی ہے. اب یہ ہے کہ امام صاحب حضرات کسی کے لیے خاص نہیں. ہاں الحمدللہ ہماری مساجد میں اچھے انداز سے پڑھائی ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ ہاں کسی کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے، کبھی آپ لوگ ایسا سوچیں. تو عام طور سے ایسا رہا ہے، ائمہ اکرام کی ذمہ داری میں دیا جاتا ہے. اب اس کے بعد ائمہ اکرام اگر عالم دین ہیں تو بچوں کو وہ پڑھائیں گے اچھے انداز سے. اب وہ صرف قرآن پاک اچھے انداز سے پڑھ لے رہے ہیں، بہت اچھی آواز ہے، بہت پیاری آواز ہے، لہٰذا ان کو امامت کے لیے سونپ دیا گیا. جب وہ بیچارے خود عالم دین نہیں ہیں، خود پڑھے لکھے نہیں ہیں اتنے زیادہ، تو وہ بچوں کو کیا پڑھا سکیں گے؟ تو پھر اب وہ یہ رہا کہ جیسے تیسے کچھ پڑھا دیا اور اسی پر اکتفا ہو گیا. بچے نے جانا ہی نہیں عقیدہ، صحیح عقیدہ کیا ہے. اردو کی جو معقول تعلیم اردو زبان میں ہونی تھی، صحیح منہج کی پہچان اس کو ہوئی نہیں، شوق اس کے اندر نہیں پیدا ہوا. وہ تو کسی طریقے سے بس قرآن پاک پڑھنا آ جائے، پھر اس کے بعد چھٹی میں کیوں جاؤں مسجد. اور ایک اور چیز وجہ یہ بھی رہی کہ ہم نے ائمہ مساجد کے لیے اتنی مختصر سی تنخواہ رکھی کہ اس مختصر سی تنخواہ کے بجائے، وہ تعلیم کے بجائے وہ دوسری چیزوں کی طرف توجہ دیتے رہے کہ کوئی اور بزنس، کوئی اور تجارت کر لیں اور اسی سے ہم اکتفا کر لیں. ہم نے 100 50 روپے فیس کے ساتھ مسجدوں کی تعلیم دی ہے اور لی ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں ہمارے علماء اکرام اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیے کہ 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ لگا کر کے ہمارا معاملہ حل نہیں ہوتا. ایک اور تلخ حقیقت ہے اور وہ یہ ہے کہ علماء اکرام، ائمہ اکرام کی اتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں مساجد سے. 1 مہینہ کوئی اور استاذ پڑھائے، 1 مہینے کے انتظار کے بعد پھر ایک دوسرے استاذ آئے، بچے سب چھوٹ چکے تھے، پھر دوبارہ بچوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایسے بہت زیادہ ہوتا رہا. آج بھی بہت سی مساجد کی یہ کنڈیشن ہے. نہ یہ کہ ہم کسی کی تخصیص کریں بلکہ عام طور سے ایسا ہوتا رہا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. جدید دور اور نئے زمانے کے حساب سے مساجد کی جو تعلیم ہوا کرتی تھی اپڈیٹ نہیں ہوئے، جیسا کہ اسکولوں اور دیگر جگہوں پہ، تعلیم کے جگہوں پہ اپڈیٹ ہوتے رہے، لوگ نئی چیزیں لاتے رہے، وہ چیزیں اپنے ہاں رہی نہیں. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داران مساجد اور مساجد کے خیر خواہی رکھنے والے، قوم اور ملت کی خیر خواہی رکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر دین کی تعلیم ہونی چاہیے. تبھی یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ من غدا الی المسجد، جو شخص مسجد کی طرف گیا جو ہے وہ نہیں آیا ہے مگر یہ کہ خیر کی تعلیم حاصل کرے یا وہ تعلیم دے، تو اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ کاجر حاج تامن، وہ حجت ہو کہ جس کا حج مقبول ہو جائے اس کے برابر اجر و ثواب ہے. اور اسی تعلیم کے اندر ایک اور تعلیم ایڈ کر لیجئے، اور یہ آخری بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ جو 2 4 5 منٹ کے لیے قرآن پاک کا درس سناتے ہیں، یہ جو حدیث پاک کا درس ہوتا ہے، کچھ دینی تعلیم ہوتی ہے، یہ بھی اسی میں ہے،
اس سے باہر نہیں ہے، یہ بھی دین کی تعلیم ہے، خیر کی تعلیم ہے، تو اس کو بھی ہم پابندی کے ساتھ اٹینڈ کریں، سنیں، سنائیں اور سیکھ کر کے جائیں، انشاءاللہ ہم بھی اجر و ثواب کے پورے پورے مستحق ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مساجد کے تعلق سے جو کچھ بھی ذمہ داریاں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہیں، ہمیں اس کو پابندی کے ساتھ اچھے انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔